أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. صدق اللہ مولانا. سورۃ النازعات مکی صورت ہے. فما والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو لوگوں کی جان سختی سے نکالتے ہیں. یہاں اللہ نے 4 فرشتوں کی قسم اٹھائی ہیں. قسم ہے ان فرشتوں کی جو لوگوں کی جانیں سختی سے نکالتے ہیں. والناشطات نشطا، اور ان فرشتوں کی قسم جو لوگوں کی جانیں بند کھول کے آرام سے آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں. اب یہاں 2 لوگوں کی جانوں کا ذکر فرمایا گیا ہے. ایک وہ لوگ جن کی جان سختی سے نکالی جاتی ہے، اس سے مراد گناہ گار لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، جو قیامت کے انکار کرنے والے لوگ ہیں. اور جس کے بعد آتا ہے کہ جب جان نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو جو لوگ گناہ گار ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، ان کی جان جو ہے نکالنے والے فرشتے بدصورت سیاہ چہرے والے، اور ایسی جان ان کی نکالی جاتی ہے کہ جس طرح ایک مل کے کپڑے کے اندر ایک کانٹے دار جھاڑی کو ڈال دیا جائے، لکڑی کو ڈال دیا جائے، جس سے اس کانٹے والی لکڑی کو کھینچا جائے تو جس طرح اس کپڑے کا کیا ہوتا ہے دھاگے ہو جاتا ہے، اسی طرح جو ہے اس کی جان نکالی جاتی ہے. یعنی سختی کے ساتھ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اے خبیث جان نکل اور چل اس مالک کی طرف جس کا تو انکار کرتا تھا. یعنی سختی کے ساتھ اس کو نمٹا جاتا ہے کہ جس طرح وہ پولیس والے آتے ہیں کسی کو گرفتار کرنے کے لیے، کس طرح وہ اس دنیا کے اندر کی ایک مثال ہے کہ سختی کے ساتھ اس کے اوپر روک ڈالتے ہیں، اس کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اس کو مارتے بھی ہیں. تو اس طرح اس کو لے کے جاتے ہیں کہ جب اس کی جان نکالی جائے گی، جو اللہ کا نافرمان ہوگا، جو آخرت کا انکار کرنے والا ہوگا، جس نے اچھے اعمال نہیں کیے ہوں گے، اس کی جان کیسے نکالی جائے گی؟ سختی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا جائے گا. اور فرمایا کہ جو نیک لوگ ہوں گے، جن کی زندگی اس طرح گزری جس طرح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ نے حکم دیا، ان کی والناشطات نشطا، ان کی جان کیسے نکالی جائے گی؟ یعنی ان کے پاس جو فرشتے آتے ہیں خوشبودار فرشتے ہوتے ہیں، نورانی چہرے والے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس ملائے اعلیٰ سے یعنی جنت سے ایک ایسا ریشمی کپڑا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ اے بہترین جان روح نکل اور اس اپنے بہترین رب کی طرف چل جس نے تم سے وعدہ کیا ہوا ہے. یعنی اس کی طرف وہ چلتے ہیں اور اس کی جان ایسے نکالی جاتی ہے کہ جس طرح آٹے میں سے ایک بال نکال لیا جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. اور دوسری ایک مثال بیان فرمائی، جس طرح مشکیزے سے ایک پانی کا قطرہ نکال دیا جائے اور مشکیزے میں کمی کو پتہ ہی نہیں چلتا، اسی طرح اس کی جان نکالی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. یعنی آسانی کے ساتھ اس کی روح نکال لی جاتی ہے، اور پھر اس کی روح لے کے والسابحات سبحا، ایسے خوشی کے ساتھ فرشتے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں. یعنی ایسے جاتے ہیں کہ جس طرح بندہ کوئی اچھی چیز لے کے جاتا ہے نا، خوش ہو کے جاتا ہے محبوب کے پاس، اللہ کے پاس، یعنی جس طرح کو تحفہ لے کے جاتا ہے، یعنی اس کی جان ایسے فرشتے لے کے، قسم ہے ان فرشتوں کی جو تیرتے ہوئے جاتے ہیں اس روح کو لے کر. اور فالسابقات سبقا، پھر فرشتے ان فرشتوں کی قسم جو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. یعنی اس کی اور اللہ کی ملاقات کے اندر کوئی دیر نہ ہو جائے. اس کی روح اور اللہ کے ساتھ جو ملاقات ہے اس کے اندر دیر نہ، یعنی دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں. فالمدبرات امرا، پھر فرمایا قسم ہے ان فرشتوں کی جو ہر امر کو بجا لاتے ہیں. یعنی جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے
وہ اس کو کیا کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، یعنی جن کی جان سختی کے ساتھ نکالی جائے وہ بھی فرشتے ہیں، اور جن کی جان آسانی کے ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ ایسے نکالی جاتی ہے، اور پھر وہ تیرتے ہوئے لے کے اس کو جاتے ہیں، پھر دوڑتے ہوئے لے کے جاتے ہیں، اور ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو حکم دیا۔ ما یوم ترجف الراجفہ، اس دن جس دن ہلا دینے والی ہلا دے گی، یعنی قیامت کا دن جو ہوگا ہر چیز ہے ہل کے رکھ ہو جائے گی، ہل جائے گی۔ جب زلزلہ آئے گا تو ہر چیز کو ہلا دیا جائے گا، جس طرح زلزلہ آتا ہے ہر چیز جو ہے وہ ہل جاتی۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے پیچھے دوبارہ جو آئے گی، یعنی سور جو ہے وہ دو دفعہ پھونکا، ایک دفعہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے قیامت برپا ہو جائے گی، یعنی ہر چیز جو ہے تہس نہس ہو جائے گی، زلزلہ آ جائے گا، پہاڑ روئی کے گلوں کی طرح اڑنے لگے گے، ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو دوسری دفعہ جو ہے سور پھونکا جائے، فرمایا کہ اس کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ وہ دن قلوب یومئذ واجفہ، اس دن سارے چہرے اور سارے دل جو ہیں وہ لرز جائیں گے، کانپ جائیں گے، ڈر خوف پیدا ہو جائے گا، یعنی سارے دل کیا ہوں گے اس دن لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، اور سب کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اس دن کوئی بھی آنکھ اوپر اٹھا کے دیکھے گا نہیں۔ یہ دوسری دفعہ جو ہوگا پھر کیا ہوگا، اس دن سارے لوگ جب سور پھونکا جائے گا سارے کے سارے کیا ہے وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، پھر وہ کہیں گے لوگ جو کہتے تھے ائنا لمردودون فی الحافرہ، کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو ہم دوبارہ پہلی حالت میں کیسے لوٹائے جائیں گے، کیسے اللہ کے سامنے ہم کھڑے کیے جائیں گے۔ یعنی جو یہاں استفہام انکار ہے، یعنی وہ اس چیز کا انکار کرتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہمارے آبا و اجداد چلے گئے، کوئی بھی واپس نہیں آیا، ہمیں کسی نے آ کے خبر نہیں دی، تو ہم کس طرح واپس دوبارہ لوٹائے جائیں گے، پہلی حالت میں کھڑے کیے جائیں گے۔ اذا كنا عظاما نخرا، کہ جب ہماری ہڈیاں بھی بسیدہ ہو جائیں گی، ہماری ہڈیوں کو بھی مٹی کھا جائے گی، تو پھر ہم کیسے دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے۔ قالوا، پھر خود کہیں قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، ہاں اگر یہ بات سچ ہو گئی، یعنی ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں بندہ کوئی خبر آئے نا تو کیا کہتا ہے یار یہ بات ٹھیک ہے، کہتا ہے کوئی کہتا ہے انکار کرتا ہے، کہتا ہے اگر بات سچی ہوئی تو پھر، یعنی وہ یہی قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، وہ کہتے ہیں اگر یہ بات سچی ہو گئی تو پھر ہم تو نقصان میں چلے جائیں گے۔ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو کہتے تھے جو دعویٰ نبوت کرتا ہے اس نے جو خبریں دی ہیں پہلے وہ تو ساری سچی ہو گئی ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ بھی سچی ہو گئی، یعنی مانتے تو نہیں تھے وہ قیامت کو آخرت کو مانتے نہیں، اگر یہ بات سچی ہو گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، پھر تو ہم نقصان میں ہی جائیں گے، یعنی پھر تو ہمارا نقصان ہی ہوگا۔ جس طرح کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کوئی جھوٹا آدمی آ کے بھی خبر دینے کہ وہاں سانپ کھڑا ہے، ہر آدمی اس کی بات مان لیتا ہے۔ جھوٹا آدمی بھی کہے نا ادھر تیرا دشمن آ کے کھڑا ہوا ہے، وہ تجھے مارنے لگا ہے، ہر آدمی اس کا کیا کرتا ہے اعتبار کرتا ہے۔ یہاں تو ایک سچے آدمی نے جس کو صادق اور امین کافر بھی کہتے تھے اس نے خبر دی ہے، مجھے خود وہ باتیں کرتے تھے کہ یار ہمیں کوئی جھوٹا آدمی آ کر بھی کہے تو ہم اس کی بات مانتے ہیں، یہ تو جس کو ہم خود صادق الامین کہتے ہیں اس کی باقی ساری باتیں ہم دیکھ چکے ہیں سچی ہیں، یہ بات ہم کیوں نہیں مان رہے۔ صرف یہ کیا ہے اس کے بعد کو یہی وہ کہتے ہیں کہ جب اگر یہ بات سچی ہو گئی تو کیا ہوگا، اذن کرۃ خاسرہ، ہم تو پھر نقصان ہی نقصان میں جائیں گے، ہمارا تو اس دن پھر کچھ بنے گا ہی نہیں، ہمارا تو کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا، ہماری کوئی بات ماننے والا نہیں ہوگا۔ یعنی وہ دن یہ بات مانتے بھی ہیں اور پھر بھی تصدیق نہیں کرتے تھے، مان بھی رہے ہیں۔ جس طرح ہم لوگ کیا ہے اللہ کو رب مانتے ہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ نماز کے اندر فلاح ہے، نماز کے اندر کامیابی ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن کتنے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور اللہ کو سچا سب مانتے ہیں، رسول اللہ کریم مسلمان بھی سچا مانتے ہیں، لیکن کیا اس کا یقین کس کو ہے؟ جو نماز کی طرف آ رہا ہے وہ اس کو تو یقین ہے، لیکن جو نماز کو چھوڑے بیٹھا ہے، جو نماز اللہ کے احکامات کی طرف آتا ہی نہیں ہے، تو وہ گویا خود وہ دل سے، زبان سے نہیں دل سے تو وہ بھی انکار کر رہا ہے، نماز کی طرف جو نہیں آتا وہ بھی تو انکار ہی کر رہا ہے۔ یعنی پتہ نہیں ٹھیک ہے نماز پہ کامیابی ہے نہیں ہے، لیکن اللہ کے محبوب نے تو کیا ہے خبر دی ہے نا، نماز پہ کامیابی ہے، جس کی نماز پوری ہوئی اس کے باقی اعمال بھی پورے ہوں گے۔ اب نماز جو نہ پڑھے اس کے باقی اعمال کیسے پورے ہوں گے؟ اس فرمایا کہ انہوں نے کہا قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اگر یہ بات سچی ہو گئی تو پھر ہم نقصان ہی نقصان میں جائیں گے۔ فانما هی زجرۃ واحدہ، اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک چیخ ہوگی، نفخہ ثانی دوسری دفعہ جو ہوگا وہ ایک چیخ ہوگی، جب فرشتہ مارے گا چیخ
فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم اچانک ایسے دوڑو گے کہ جس طرح بندہ کوئی کسی کامیابی کی طرف دوڑ رہا ہوتا ہے، کوئی چیز لینے کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تم اللہ کے سامنے میدان میں کھڑے ہوں گے۔ جو انکار کرتے تھے وہ بھی، جو انکار نہیں کرتے تھے وہ بھی، سارے کے سارے کیا دل لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، اور اس دن آنکھیں سب کی کیا ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی۔ پھر سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو پھر اللہ ان کے اعمال کا حساب کتاب کرے گا، ان لوگوں کا بھی جو انکار کرتے تھے اور ان کا بھی جو اقرار کرتے تھے۔